السلام علیکم ناظرین آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور کہانی کے ساتھ پیش ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ میرا نام ثنا ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی اور میری عمر تقریباً 18 برس تھی۔ میرے ماموں لاہور میں رہتے تھے اور میں پڑھنے کے لیے ان کے پاس آئی ہوئی تھی۔ میرے ماموں کا نام شفیق تھا۔ میری مامی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میرے ماموں وابڈا میں سرکاری ملازم تھے۔ ان کی ایک ہی ساڑی تھی۔ میری خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماموں خالو کی وفات کے بعد خالہ کو گھر لے آئے تھے، کیونکہ خالو کے گھر والوں نے خالہ کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس لیے میرے ماموں خالہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری خالہ ہمارے گھر ہی رہتی تھی۔ میری خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اکرام تھا، جو میری ہم عمر تھا۔ میری اور میری خالہ کے بیٹے کی بہت زیادہ بنتی تھی۔ خالہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور جب بھی میرے گھر آتی تھی میرے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آتی تھی۔ میری خالہ کے بیٹے کا نام اکرام تھا اور اکرام بھی میری طرف زیادہ اٹریکٹیو ہو رہا تھا۔ اکرام ایک خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، لیکن اکرام کی زیادہ عمر نہیں تھی۔ وہ باتیں بڑوں والی کرتا تھا اور اس کی ہر بات سے ایسے لگتا تھا وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہو، وہ میرے ساتھ سکون حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس کی اکثر باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے کم عمر سمجھتی تھی، لیکن وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچ رہا تھا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو خالہ اور اس کا بیٹا دونوں اس گھر کے ممبر بن گئے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اکرام میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت میرے کمرے میں رہنے لگا تھا اور ہم دونوں مل کر کھیلتے اور مل کر سبق یاد کرتے تھے۔ گھر والے بھی ہم پر بالکل بھی شک نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم دونوں کزن تھے۔ کوئی بھی ہماری طرف ایسی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور اکرام اس بات کا بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ اکرام کو جب بھی موقع ملتا وہ میرے ساتھ عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتا۔ پہلے تو میں اکرام کی باتوں میں غصہ کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے پتہ نہیں کیوں مجھے اکرام کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ میرا خود دل کرتا تھا کہ اکرام کے ساتھ مزے کروں۔ اکرام کے باتیں کرنے سے مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اکرام کے ساتھ میں بھی برائی کی طرف جا رہی تھی، لیکن مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اکرام کبھی بھی مجھے کسی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن اکرام مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اکرام کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اکرام سے کہا کہ ایسا کون سا تعلق بنانا چاہتے ہو، ہم تو کزن پہلے سے ہی ہیں۔ اکرام مجھ سے کہنے لگا، نہیں میں اس تعلق کی بات نہیں کر رہا، میں بچی بھی نہیں تھی۔ مجھے اکرام کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں، کیونکہ میرا بھی دل کرتا تھا کہ اکرام میرے ساتھ کچھ کرے۔ اکرام مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کی باتیں بڑوں والی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اکرام پہلے سے ہی اس کام میں ایکسپرٹ ہو۔ میں پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اکرام بھی میرے حسن پر فدا ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے حاصل کرنے کی ضد کرتا۔ جب بھی مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی حالت سے ایسے لگتا جیسے وہ میرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہو۔ وہ میری طرف عجیب نظر سے دیکھتا تھا۔ اکرام کی نیت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر خالہ اور ماموں کو پتہ چل گیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ ویسے بھی اکرام 1 سال چھوٹا ہے، میں اس کو سمجھاؤں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ 1-2 مرتبہ میں نے اکرام کو پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر تھا کہ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ اکرام مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبت نہیں کچھ اور کرنا چاہتا ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ آ چکی تھی۔ محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ اکرام کہنے لگے، اتنی سی عمر میں تم موٹی لگ رہی ہو۔ اکرام کی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک دن میرے ماموں اور خالہ شادی میں چلے گئے۔ ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ اکرام کو جب پتہ چلا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے تو وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں بیڈ پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اکرام کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آؤ آج مل کر کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا موبائل بھی ساتھ لے کر آیا۔ میں نے اکرام کی بات مان لی اور ہم دونوں فلم دیکھنے لگے۔ اس کی نظر موبائل پر نہیں بلکہ مجھ پر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اچانک اکرام نے موبائل بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا،
کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ میں نے اکرام سے پوچھا کہ تم کون سے ساتھ کی بات کر رہے ہو؟ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں نے اکرام سے کہا پہلے مجھے بات بتاؤ، بس تم وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس روز میں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اکرام نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تمہاری چڑیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اکرام سے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چڑیا نہیں ہے، تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیا تم اپنی چڑیا مجھے دے سکتی ہو؟ میں سمجھ گئی تھی کہ اکرام کون سی چڑیا کی بات کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی چڑیا اس کے حوالے کر دی۔ اکرام اسے پا کر بہت خوش ہوا اور وہ اتنی اچھی طرح سے سب کچھ کر رہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ پہلے یہ سب کچھ کر چکا ہو۔ مجھے بس یہی ڈر تھا کہ ماموں اور خالہ واپس گھر نہ آ جائیں۔ اکرام نے مجھے باتوں پر لگا لیا۔ اب میرا بھی دل روز کرتا کہ ان سے یہی سب کچھ کرواتی رہوں۔ خیر اکرام اور میں ہم دونوں خوش تھے۔ اکرام بھی میری چڑیا کے ساتھ روز کھیلتا تھا۔ اکرام ہر طرف سے مضبوط اور طاقتور تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں سب جگہ سے فٹ تھا۔ میں اور اکرام ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھیلتے تھے۔ اب جب بھی اکرام کا دل کرتا میرے کمرے میں آ جاتا اور میں بھی اکرام کو منع نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں اکرام کے ساتھ بہت خوش تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے